من یرد بہ خیرا، اللہ جس پر کرم نوازی فرماتا ہے یا خیر کا ارادہ جس کے ساتھ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے، اور قریش مکہ میں 17 افراد تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ آپ ان 17 افراد میں سے ایک ہیں حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، آپ حرم نبوی میں داخل تھی، مومنوں کی ماں، اور دربار رسالت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرامین یا خطوط جاری فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور فرامین لکھنے کی ذمہ داری بھی حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ آپ کے پاس تھی، آپ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتبین وحی کی ایک جماعت صحابہ پر مشتمل تھی، اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 6 نمبر تھا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث فرماتے ہیں کہ کاتب وحی لکھنے کے لیے حضور نے اہم ترین صحابہ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ ان میں ایک حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیر، اللہ جس پر مہربانی فرماتا ہے، جس پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مدرسے کا طالب علم ہو، مسجد کا نمازی ہو، یا کوئی بھی جو اللہ کی طرف چل پڑے، یہ ان کے لیے یہ انعام کی حدیث مبارکہ اسے ہم جانیں گے کہ جس پر اللہ مہربانی فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شخص دنیا دار تھا اور اسے دین کی کوئی شعور نہ تھا، یا دین پتہ تھا لیکن عمل کی طرف نہیں تھا، اللہ نے اسے توفیق عطا فرما دی، اس کے چہرے پر سنت رسول سج گئی، اس کے سر پر امامہ آیا، دستار آ گئی، ٹوپی آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بھلائی کا ارادہ اس پر فرمایا، اللہ نے مہربانی فرما دی، اللہ نے انعام فرمایا، اکرام فرما دیا، رب کریم نے اس پر نظر رحمت فرما دی، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ بے نمازی تھا، اچانک کسی اللہ کے نیک بندے کی نظروں میں آیا اور نمازی بن گیا۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا اور مجلس میں بیٹھنے سے تاثیر بدل گئی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا۔ دین جانتا نہیں تھا، دین سیکھا اور دین کا داعی بن گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس پر بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ ایک شخص عام آدمی تھا، دنیا داری میں تھا، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھا، اللہ کے ولی کے پاس بیٹھا، کسی عالم کے پاس بیٹھا۔ اور علماء کے پاس بیٹھنا کتنی بڑی فضیلت، اس کا ایک الگ باب ہے۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھا، تقدیر بدل گئی، تو کیا بن گیا؟ نیک بن گیا، داعی بن گیا، دین کی دعوت دینے والا بن گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور خالی دین کی سمجھ یہ نہیں کہ داعی بن گیا، بلکہ اگر جو اس داعی کا سہارا بن گیا، گویا وہ بھی اللہ نے اسے بھی دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ کہ ایک شخص دین کا کام کرتا ہے، دین کی کتاب لکھتا ہے، دین کا درس دے رہا ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیا، اور ایک شخص اس کے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، ایک شخص اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے، تو وسائل پیدا کرنے والے کو بھی اللہ نے سمجھ عطا فرما دی کہ اس کی رقم، اس کا پیسہ اچھی جگہ پر لگ گیا، ورنہ اس کا پیسہ ناج گانوں پہ لگ جاتا۔ اس کا مطلب یہ اللہ نے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ ایک واقعہ بزرگ کتابوں میں نقل کرتے ہیں، گورگن تھا جو قبر کی کھدائی کرتا تھا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ بھائی وہ انتقال ہو گیا، آپ ایک قبر کا انتظام کریں۔ تو وہ گورگن جو ہے اس نے قبر کا انتظام کیا، قبر کی تیاری کی، اور جب قبر کو جناب اتارا، میت کو قبر میں اتارا، ایسے احوال اور اعمال ہونے لگے جس سے پتہ چلا کہ یہ جانے والا آدمی بہت نیک تھا۔ تو بڑا حیران ہوا وہ گورگن، اس نے کہا جی اتنا نیک آدمی۔ کچھ سال گزرے، پھر ایک جنازے کے لیے
جو ہے وہ آ کر اسی شخص نے دوبارہ لکھوایا کہ بھئی ایک میت ہے، اس کی تدفین کرنی ہے۔ تو اس نے جب جنازہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اس جنازے کے ساتھ جو عورت ہے وہ اس جنازے کے ساتھ بھی تھی جو کئی سال پہلے ایک نیک میت آئی تھی۔ بڑا حیران ہوا اس نے، اس کی بھی میت، جو گورگن جب قبر کھودتے ہیں انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ قبر جو ہے وہ آنے والا، قبر میں آنے والا کون ہے۔ اللہ کی رحمتیں جب اترتی ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو جب اس میت کو اتارا تو اسی طرح قبر میں سے خوشبو آنے لگ گئی، قبر کھل گئی اور جناب وہاں پر رونق اور رحمتیں اور برکتیں اترنے لگیں۔ گورگن نے تدفین کری اور جلدی سے باہر آیا اور اس خاتون کو کہا مجھے یہ بتاؤ یہ کون تھا، اور کچھ سال پہلے بھی اسی طرح ایک جنازے کے ساتھ آپ آئی تھی، وہ کون تھا؟ اس عورت نے کہا کہ وہ بھی میرا بیٹا تھا، یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ اللہ، بولا وہ بھی بیٹا تھا، یہ بھی بیٹا ہے، تو یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ بولا وہ جو پہلا بیٹا تھا نا وہ تو علم دین کا کام کرتا تھا، عالم تھا، لوگوں کو درس حدیث اور قرآن پڑھاتا تھا، دین سیکھا پھر دین سکھایا۔ اللہ، اس نے کہا یہ تو بہت نیک تھا۔ تو بولا یہ جو دوسرا کون تھا؟ بولا یہ درزی تھا۔ بولا اس کی قبر میں بھی اللہ کی رحمتیں اتریں، کی برسات ہوئی، خوشبوئیں اٹھنے لگیں، وہ تو عالم تھا، سمجھ میں آیا یہ درزی تھا، اس کی قبر میں بھی اس طرح؟ اس نے کہا ہاں یہ درزی تھا، لیکن جو کچھ کماتا اس میں سے ایک حصہ اس عالم کو دیتا تاکہ وہ اللہ کے دین کے خرچ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس اللہ کے ولی کی خدمت میں پیش کرتا، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ایک جیسا اجر عطا فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے اللہ جس پر مہربانی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں جسے اللہ دین کی سمجھ دے، جو دین کی طرف چل پڑے، تو خود نہیں چلا، اللہ نے اس پر فضل اور کرم فرمایا تبھی وہ دین کی طرف چلا۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔